بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے وہ ہے اسلامی عقیدے کی طرف دعوت دینا، یعنی وہ عقیدہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے. یہاں انہوں نے جو بات بیان کی، سب سے پہلی چیز عقیدے کی معرفت، اس لیے کہ اگر عقیدے کے بارے میں معرفت نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو دعوت کیسے دیں گے؟ تو پہلی چیز ہے معرفت حاصل کرنا، اور دوسرا ہے اسی کی طرف دعوت دینا. یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر مسلمانوں کو عقیدہ توحید کی معرفت اور اسی پر استقامت نصیب ہوئی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ اس عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے. یہ نہیں کہ ہم نے عقیدے کو سمجھ لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، شرک کو سمجھا، شرک اکبر ہے، اصغر ہے، اور اس ضمن کی تمام مبادیات کو اسے اپنے تک محدود رکھے ہوئے نہیں، بلکہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، بلکہ اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل، یعنی جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ اس عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تاکہ وہ بھی شرک کی تاریکیوں سے نکل کر توحید کے نور کی طرف آ جائیں. یہاں انہوں نے ایک آیت پیش کی، سورہ بقرہ کی مشہور آیت، آیت الکرسی کے بعد یہ آیت قرآن مجید نے پیش کی. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. اللہ نے پہلے طاغوت کے انکار کا تذکرہ کیا، اور کلمے میں بھی یہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اس کے بعد اس بات ہے کہ الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے. یہاں آیت میں بھی اللہ نے وہی بیان کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے. اور طاغوت کے بارے میں اس سے پہلے بیان کیا جا چکا، کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی عبادت کے قابل سمجھا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے. اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، وہ سب کے سب طاغوت میں شامل ہو جاتے ہیں. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. یعنی اب وہ کہیں بھٹک نہیں سکتا، یا کسی گہرائی میں یا کسی گڑھے کے اندر گر نہیں سکتا، وہ محفوظ رہے گا. اب اسے کوئی بھی اپنے صحیح مقام سے ہٹا نہیں سکتا ہے. لَا انْفِصَامَ لَهَا، اب وہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے. توحید کا جو کڑا ہے جسے بندہ تھام لیتا ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یہ آیت پیش کی توحید کے متعلق. اب اس کے بعد جو ذمہ داری، جیسا کہ صاحب کتاب نے بیان کیا کہ عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا، عقیدے کی معرفت مل گئی، ایمان کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی، اس کے پر ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں. نہیں، بلکہ دعوت دینا ہوگا، بلانا ہوگا، یہ ذمہ داری ہے. اور اسی کے بارے میں یہاں پر انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ
یہ مومنوں کا ساتھی ہے، ولی ہے، مددگار ہے کہ جو انہیں ظلمات یعنی شرک سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ ظلمات سے مراد تاریکیاں یعنی شرک، کفر و گمراہیاں، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں، اور نور یہ توحید ہے۔ اور جو لوگ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان لوگوں کے ولی، ان لوگوں کے مددگار اور دوست کون ہیں؟ طاغوت، جو انہیں نور سے ظلمات کی طرف یعنی گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کیا بیان کیا؟ نکالتا ہے۔ اب یہ نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے بندوں کے پر رکھی ہے کہ وہ جب عقیدے کا علم حاصل کرے تو پھر لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دے۔ یہی وجہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جتنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، ان تمام لوگوں کی دعوت کا آغاز اسی چیز سے ہوا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر بستی کے اندر ہم نے رسول بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو طاغوت ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان سے بچا جائے۔ آگے ہر رسول کے بارے میں قرآن مجید آپ جا پڑھیں گے، سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں، سورتوں میں جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں بھی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سارے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو قرآن مجید ان لوگوں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ بیان کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت تھی قرآن مجید نے جیسا کہ بیان کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں، پس جو یہ عقیدہ جان لے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، اس پر واجب ہے کہ اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کی ساتھ دعوت دے۔ حکمت اور اچھی نصیحت، اب یہاں میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر مثال کے طور پر مسلک کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ سلفی ہے، اہل حدیث ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک روشن راہ عطا کر دی ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، بہت بڑی نعمت۔ بلکہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ جب یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے مالیگاؤں کا دورہ بھی کیا تھا، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 25 سال پرانی بات۔ اس وقت انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی تھی، ہر اہل حدیث کو، سلفی کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اس بات کے پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے، اس لیے کہ آج اگر ہم اہل حدیث نہیں ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ پتہ نہیں کتنی حدیثوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث ہے، مسلک کے نام کے پر، اماموں کے نام کے پر، تقلید کے نام کے پر قربان کر دیتے، نہیں مانتا، میرے مسلک کے مطابق نہیں مانتا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صحیح احادیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ قبوریوں کو دیکھیے، مزار پرستوں کو دیکھیے، ان کی کیا حالت ہے؟ ان کے سامنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیجئے، نہیں مانیں گے۔ لیکن جہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ایسے واقعات جو کہ ثابت ہیں ہی نہیں، من گھڑت واقعات، قصے اور کہانیاں، ان چیزوں کو آپ بیان کیجئے، شوق کے ساتھ سنیں گے، ان کی عظمتوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر، اللہ کی تعظیم ان کے دل کے اندر جگہ نہیں بنا پاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ نے ہم کو سلفیت کا، اہل حدیثیت کا راستہ عنایت کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں یہ چیز معلوم ہو چکی ہے تو کام کیا کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ اب یہاں خاص طور سے میں ان لوگوں کو، دونوں اس میں شامل ہیں، جو نئے نئے اہل حدیث ہوتے ہیں اور وہ بھی جو پرانے ہیں، دونوں بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نئے نئے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی حق پر ہے ہی نہیں، اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو جہنمی قرار دینا سمجھتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، فوری طور کے پر فتوی بازی کی جاتی ہے۔ نہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ
صوفیوں کے اندر، قبوریوں کے اندر بعض ایسی عادتیں تھیں، ان لوگوں کے اعمال تھے. کہا کہ اگر وہ میں کرنے لگوں گا مشرک بن جاؤں گا، لیکن تم کر رہے ہو، تم مشرک نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ابھی اس کے بارے میں اتمام حجت نہیں ہوا، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تمہیں کسی نے اس کے بارے میں متنبہ نہیں کیا کہ یہ چیز کیا ہے. وہ اسے عین دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. جب ان پر حجت پوری کر دی جائے، سمجھا دیا جائے، اچھے طریقے سے ان لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ لوگ کرتے ہیں تب وہ لوگ کے پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. یہ ڈائریکٹ فتوے بازی نہیں چلتی ہے. اب یہاں غلطیاں وہی ہوتی ہے، فوری طور کے پر کسی کو بدعتی، کسی کو مشرک، کسی کو جہنمی، اپنے آپ کو جنتی. نہیں، یہ طور طریقہ حکمت کے خلاف ہے اور اتمام حجت کے بھی خلاف ہے. اور دوسری غلطی ان لوگوں کی بھی ہے، اللہ نے جن لوگوں کو دین فطرت کے پر شروع سے رکھا اسی پر قائم رہے، یعنی ان کی زندگی میں کہیں انحراف نہیں آیا، گمراہی نہیں آئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاندانی طور کے پر ان چیزوں کے پر، پیدائشی طور کے پر عمل کر رہے ہو تو تم ہی جنتی اور بقیہ لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں. کیا ہم نے نعوذ باللہ اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ دوسروں کو دعوت دیں گے تو جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی؟ یہ ہماری غلطی ہے، خامی ہے. تو دعوت دینا یہ ذمہ داری ہے، اور اگر دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کے باس پرس ہوگی. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. جتنا علم رکھتا ہے، ایک حدیث کا، ایک آیت کا علم رکھتا ہے، اتنی ذمہ داری اس کے کاندھے کے پر آتی ہے. 10 حدیثیں یاد ہے، 10 احکام یاد ہے، اتنی ذمہ داری اس کے پر ہے. اور اگر وہ اس چیز کو نہیں ادا کرتا ہے تو اللہ کے یہاں پر باس پرس ہوگی. یہ نہیں کہ کام صرف علماء اور دعات کا ہے، جتنا ہے اتنا تو آپ کیجئے نا. باقی جو چیزیں ہیں جو آپ کے بس کی نہیں، آپ کے علم میں نہیں، قدرت میں نہیں، اسے آپ علماء کی طرف ریفر کیجئے. شروعاتی کام تو بہرحال آپ کو کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ عالم کی رسائی ہر فرد تک نہیں ہوتی، فیلڈوں کے پر عمومی طور کے پر عوام ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے مباحثے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہے. جب ان لوگوں کی باتیں ہوگی، یہ دعوت کے کچھ کام انجام دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ عوام ان لوگوں سے مباحثے کے بعد علماء تک آئے گی، تقاریر سنے گی، خطبات سنے گی، دروس سنے گی، اس کے بعد ان لوگوں کے پر اثر ہوگا. ہر کسی کی اپنی فیلڈ ہے، اپنا ماحول ہے، معاشرہ ہے، اس کے حلقہ احباب ہے، ان لوگوں تک اس کی رسائی ہے، اس کا کام ہے کہ وہاں پر اپنا کام انجام دے. وہی شیخ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. یہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت کیوں ہے، کیوں آخر سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی جائے گی. اس کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بالکل سمپل سی ہے. کوئی بھی عمارت جب تک اس کی بنیاد، اس کا بیس مضبوط نہیں ہوگا، یقینی بات ہے کہ اس کے پر جو تعمیرات ہوگی وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. اگر بنیاد مضبوط ہے، اس کے پر آپ ایک جھوپڑی بھی بنائیں گے تو اپنی جگہ پر ٹکی رہے گی. لیکن اگر بنیاد صحیح نہیں ہے، اس کے پر آپ ایک عالیشان محل تعمیر کر لے، ڈھہ جائے گا، اس لیے کہ بنیاد کمزور ہے. تو یہ عقیدہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں جم سکتا. انہوں نے یہاں پر ایک مشہور روایت جسے امام بخاری، امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، اور عقیدے کے باب میں آپ کو یہ حدیث جگہ جگہ کے پر ریفر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے لگے. یمن کتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بھیج رہے ہیں؟ اکیلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں ان کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ کیا. اور جب دونوں جانے لگے تو آپ نے ایک بہت اہم بات کہی تھی، کہا یسرا ولا تعسرا، دیکھو لوگوں پر نرمی کرنا، سختی مت کرنا. یعنی دعوت کے انداز میں نرمی ہونا چاہیے. غیر مسلم ہمارے سامنے ہیں، وہاں نرمی کا انداز بہتر ہوگا، سختی مت کرنا. اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم ایک مسئلے کے پر متفق رہنا، ولا تختلفا، آپس میں اختلاف مت کرنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ دو لوگ ہیں، دونوں آپس میں متفق نہیں ہیں، ہم کو کیا دعوت دیں گے؟ یہ خود اختلاف کا شکار ہے، ہم کو کیا دعوت دیں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایسے نئے علاقے نئے افراد لوگوں میں کام کرتے وقت تو کہا کہ اگر دو لوگ موجود ہیں تو اختلاف سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا، اگر کچھ اختلافی باتیں ہیں، ہو جاتا ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، اسے اپنے درمیان ختم کرو، لوگوں کے درمیان آنے مت دینا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اختلافات ان لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں جن کو مدعو کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند نصیحتیں ان لوگوں کو کی تھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْکِتاب، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے پہلے سے کتاب شریعت عطا کی ہے، تو تمہیں کام کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے جس بات کی طرف دعوت دو گے وہ کیا ہوگا؟ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہ کن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے؟ یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے پر ہونے، اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو آسمانی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو عقیدے کی ضرورت کیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ صرف مسلمان کا لیبل لگا لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ان لوگوں کے پاس کتاب تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب بھی کیا، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انہیں توحید کی طرف دعوت دینا ہے، اس لیے کہ توحید کی خرابی کی بنیاد کے پر سارے معاملات کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بگڑتا ہے تو سارا معاملہ بگڑتا ہے، یہ سنورتا ہے تو سارے معاملات سنور جاتے ہیں۔ تو انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اور اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں ان لوگوں کے پر 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کے بعد ان کے مال میں صاحب نصاب ہونے کی بنیاد کے پر زکوٰۃ فرض کی ہے سال میں 1 مرتبہ۔ یہاں ایک بہت اہم بات زکوٰۃ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اسی چیز کے اندر ہے، کہا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ انہی لوگوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ جس جگہ کے مالداروں سے لی جائے گی اسی جگہ کے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ یہاں ضرورت مند موجود ہے اور ہم اپنی زکوٰۃ اٹھا کر کہیں اور دے دیں، نہیں، جب یہاں ضرورت مند موجود ہے انہیں ہماری زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہے، دوسری طرف کیوں دیتے ہیں ہم؟ یہ سوال ہے۔ اور آپ نے خود بیان کیا کہ اسی جگہ کے مالداروں سے لی جائے گی، اسی جگہ کے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ تو جب آپ نے یہ قانون بنا دیا بات ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس علاقے میں جہاں زکوٰۃ وصولی کی گئی وہاں اتنے ضرورت مند نہیں ہے، مال بچ جا رہا ہے، تو پھر آپ باہر دے سکتے ہیں، کسی اور جگہ کے پر اپنے مال کو زکوٰۃ کے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے زکوٰۃ کے مال میں یہ بھی بیان کیا وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ تو یہ حدیث بنیادی طور کے پر اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دعوت کا انداز کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے عقیدے کی طرف، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ اور دیگر عبادات۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم آگے کا سبق نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کا ناظرہ ہی صحیح نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دے؟ پہلے اسے بنیاد صحیح کرنا ہوگا، اس لیے کہ خرابیاں آگے جہاں تک وہ جائے گا وہاں تک جائے گی۔ تو تجوید کی ناظرے کی ساری خرابیوں کو دور کرنے کے بعد اسے حفظ کے اندر ایڈمیشن دیا جاتا ہے، ورنہ کہیں پر بھی آپ چلے جائیے اسے حفظ میں داخلہ ملے گا ہی نہیں، پہلے اسے بنیاد صحیح کرنا ہوگا۔ اب ایک شخص عربی زبان کے گرامر کو، نحو کو، صرف کو نہیں جانتا، آپ ڈائریکٹ اسے بخاری دے دیں، مسلم دے دیں، وہ پڑھنا شروع کر دے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، اور نہ ہی اس کی گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے، جو زبان کی گہرائیاں ہوتی ہے، جامعیت ہوتی ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہی خرابی ہے، یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو صحیح کیجئے ورنہ بات آگے بھی بگڑ جائے گی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے۔ مکہ کے اندر برائیاں ایسا نہیں تھیں کہ صرف شرکوں کی برائی تھی،
بہت ساری خرابیاں تھی، معاملات کی خرابیاں تھی، سود ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، لوگوں کے پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، سب بالکل عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث بتائیے، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جو ان سارے احکامات کے اوپر مشتمل ہو کر نازل ہوئی ہو، جس میں زناکاری، بدکاری، سود اور ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا؟ نہیں ہے، صرف توحید کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اسی پر محنت کی، جب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوا آگے کا سبق آپ نے دیا ہی نہیں۔ اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرائی گئی، یہ آپ کے مکی زندگی کے بالکل اخیر معاملے کی ہے، جو آپ کا آخری دور تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اب یہ آگے جو چیز بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی عقیدے کو، اسے بنیاد بتایا، اور مکہ کی زندگی میں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے رہے۔ اس کے بعد موجودہ زمانے کی جماعتوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بڑی شرکوں کی، بلکہ قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں دیکھتے ہیں، لیکن یہ توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے نزدیک کہیں خدمت خلق اہمیت رکھتا ہے، کہیں پر مسائل اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ صرف نماز کی دعوت دے دیجئے گا، یہی تو لوگوں کا معاملہ بنا ہے۔ کہیں پر صرف خلافت کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بس یہ چیزیں بنی ہوئی ہے، توحید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک شخص جسے کئی ایک بیماریوں نے گھیرا ہے، اسے کڈنی کی بیماری بھی ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، لیکن اسے خطرناک بیماری ہے کینسر کی شکل میں جو آخری سٹیپ کے پر ہے۔ بتائیے آپ اس کے سر درد کا علاج کریں گے، کڈنی کا علاج کریں گے، دیگر ساری چیزوں کا، کہ اس کے کینسر کا جو جان لیوا ہے اس کا علاج آپ نہیں، یہ بیماریاں تو وہ جھیل سکتا ہے، لیکن کینسر کا علاج نہیں کیا تو مر جائے گا۔ تو شرک جو ہوتا ہے یہ کینسر سے بھی خطرناک ہے، جو سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو گیا تو باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، طویل واقعہ ہے، میں صرف محل استشہاد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ڈاکو تھے، لوگوں کے جانور اپنے کاندھے کے پر لادنا، دیوار پھانگ کر نکل جانا، اتنی ہیبٹ تھی۔ بہرحال ایک مسلمان کے گھر مکہ میں گئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اسے سنا تو حیران ہو گئے، کبھی قرآن نہیں سنا تھا۔ اللہ نے اس ڈاکو کو رکھوالا بنا دیے، وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، ایک نماز ادا کی۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد عقیدہ صحیح ہوا تو انسان کے اندر خود بخود تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود پوچھ رہے ہیں کہ مجھ کو کرنا کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، عقیدے کے صحیح ہونے کے بعد سارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کا زمانہ جاہلیت بہت ہی خطرناک تھا، زناکاری، بدکاری، وہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے اندر بھری ہوئی تھی، لوگوں کے مال کو بے رحمی کے ساتھ لوٹ کر نکل جانا سب بالکل عام تھا۔ لیکن توحید کے آنے کے بعد دیکھیے کہ اپنے جلوں کے اندر کتنی ساری اچھائیاں لے کر آئی۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ سوال کرتے کہ مجھ کو کرنا کیا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے عقیدے کا، بنیاد صحیح کر دو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ بعد اسلامی ملکوں میں قبریں بنائی گئی ہیں، اس کے پر مزار ہے، شرک اکبر ہو رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اپنی تقریروں میں، پروگراموں میں، دروس کے اندر، خطبات کے اندر ان چیزوں سے منع نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کون منع کرتا ہے، بلکہ دعوت دی جاتی ہے انہی چیزوں کی طرف۔ ان باباؤں کے، ان کی جھوٹی کرامتوں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ شرک میں، مزار پرستی کے اندر، قبر پرستی کے اندر اور ڈوب جائیں، یہی ہے اس کا مقصد۔ اور اتنے خطرناک طریقے سے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جتنی اللہ کی عظمت نہیں بیان کی جاتی، جتنی اللہ کی توحید نہیں بیان کی جاتی۔ جھوٹ کو ایسے پروسا جا رہا ہے کہ انسان سچ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔
اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ یہ معاملہ سنگین ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ رہا مسئلہ ان قبر پرستوں اور گمراہ صوفیہ کا، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، باقی سب لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور جس بات پر وہ قائم ہے وہی اسلام ہے، جبکہ وہ خود دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قریبی رشتہ داروں کے بارے میں حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا، حقیقی واقعہ ہے۔ انسان کو جب اللہ کی توحید نہیں سمجھتی ہے تو یہی سب ہوتا ہے، وہ کہیں پر بھی ہار جائے گا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبر پرست اس نے دیکھا کہ ایک شخص بت کی عبادت کر رہا تھا، تو قبر پرست نے اس بت کی عبادت کرنے والے کو روکا، کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو ایک ایسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے جو تجھ روکا۔ تو اس کے جواب میں یہ پجاری کہہ رہا تھا، بتوں کا عبادت کرنے والا، یہ کیا کہنے لگا کہ تو ایک ایسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، اس لیے کہ قبروں کے اندر جو مرا ہوا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو ایک ایسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، جبکہ میں ایسی مورت کی عبادت کرتا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، جس کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ عام محاورتی انداز میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کھڑے کی پوجا کرتے، تم پڑے کی پوجا کرتے ہو، دونوں میں فرق و کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بت کی عبادت کرنے والا جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تو دکھائی دے رہا ہے، اور جو جس کی عبادت تو کر رہا ہو تو دکھائی نہیں دیتا۔ ارے قبروں کے اندر اگر کچھ نہیں بھی ہو، اوپر سے بنا دیا جائے تو قبر بن جائے، عبادت کرنے لگتے ہیں لوگ۔ کوئی کھود کر دیکھتا ہے کہ حقیقت میں اس میں کوئی بابا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی بڑی بڑی مزارات کو کھود کر دیکھ لیجئے گا، نہیں کچھ ملے گا، یہ بس بنا دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو شہرت دے دی گئی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ قرآن جب یہ بیان کر رہا ہے کہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ آج بھی بہت ساری قبروں کے پر جو لوگ جا کر منتیں مانتے ہیں، وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں، زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے جاتے ہیں، اگر کھود کر دیکھ لیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو کر کیا لیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تو ایک ایسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، جبکہ میں ایک ایسی مورت کی عبادت کرتا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، تو ہم میں سے کس پر تعجب کرو، تمہارے پر یا میرے پر تعجب کرو؟ تو کہتے ہیں کہ اس قبر پرست نے ہار مان لی، ہار گیا، وہ جواب کیا دے پائے گا؟ یہ جہالت ہے جو چیز یہاں پر لا کر انہوں نے بیان کی، یعنی عقیدے کا علم نہ ہونا انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ پس اللہ کی طرف دعوت دینے والوں پر واجب ہے کہ دیگر باتوں کے مقابلے میں عقیدے کی طرف زیادہ توجہ دیں، سب سے پہلے اسی کے پڑھنے اور سمجھانے پر دھیان دیں، اور پھر اسے لوگوں کو سکھائیں، اور جو اس میں انحراف یا خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس انحراف اور اس خلل کا جواب دینے کی کوشش کرے۔ اب یہ دعوت کیسے دی جائے گی؟ یہاں سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی آیت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے خطاب کیا، کہا قل ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ آیت بہت اہمیت رکھیے، یاد رکھیے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبیلی، میرا راستہ۔ ہم جس دعوت کے پر کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کا بنایا ہوا راستہ ہے یا نہیں؟ آج تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، کیا وہ اللہ کے رسول کا بنایا ہوا یا کسی انسان کا بنایا ہوا ہے؟ آج بریلوی جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ نبی کا بنایا ہوا ہے یا تو پھر احمد رضا کا بنایا ہوا ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں جماعت اسلامی یا اس طرح کی دیگر تنظیمیں، ان لوگوں نے جو اصول اور ضابطے بنا کر رکھے، کیا یہ واقعتاً قرآن و حدیث کے بنائے ہوئے ضابطے اور منہج جس کو کہا جاتا ہے اس سے میل کھاتا ہے یا نہیں؟ اسے نبی نے، اصحاب کرام نے پیش کیا یا تو کسی عالم دین نے پیش کیا؟ یہ اہمیت رکھتا ہے۔
اس کے بعد قرآن مجید آگے جو بیان کر رہا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں کسی شخصیت، کسی امام، کسی پیر، کسی مسلک، نہیں، ان ساری چیزوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آج آپ سارے دعوت کام کرنے والے ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی دعوت میں آپ کو جگہ جگہ کے پر یہ چیز جھلکے گی، بلکہ نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ کسی شخصیت، کسی امام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بار بار وہ تذکرہ کریں گے کہ اس طرح ان کے امام نے، ان کے عالم نے یا ان کے پیر نے اس طرح کا کام کیا، اس کے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک بہت پیارا واقعہ، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایران کی سرحدوں پر پہنچے، اس وقت وہ فارس تھا، تو رستم جو ان لوگوں کا کمانڈر ان چیف تھا، سپہ سالار تھا، اس نے مسلمانوں کے ایک نمائندے کو بلایا اور کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک صحابی کو منتخب کیا، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی سا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، ایک چھوٹے سے خچر کے پر بیٹھے، سیدھے اس کے خیمے میں گھسے، اکیلے تھے، وقت کی سپر پاور سے مسلمان ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت جب دلوں میں ہوتی ہے تو کسی کا خوف نہیں ہوتا، بلا جھجک، بغیر کسی خوف اور خدشے کے گئے۔ جب وہ سوال کرتا ہے کہ تم اتنی دور سے یہاں پر کیوں آئے ہو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ان اللہ ابتعثنا لنخرج عباد اللہ من عبادت الانسان الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کرے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں جو انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے بچا کر دین اسلام کے عدل کے سائے تلے لا کر کھڑا کریں۔ کتنا پیارا جواب دیا تھا۔ یعنی اپنی دعوت کا، اپنے مشن کا مقصد للہیت ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کسی اور کی رضا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر دو چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلا ہے منہج، آپ کا طریقہ کار کیا ہو، کس کی طرف دعوت دی جائے، وہ واضح ہو گیا۔ تیسری چیز، دعوت کس بنیاد پر دی جائے گی؟ کیا ہر کوئی شخص اپنے آپ کو بہترین داعی کی حیثیت سے پیش کر سکتا ہے؟ جیسا کہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چند دواؤں کا نام یاد کر لے تو کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، میڈیکل نہیں کھول سکتا، اس کے لیے ایک ڈگری کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی علم میں پختگی ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا، علی بصیرہ، میں مکمل پختگی اور علم کے اندر مہارت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ یعنی اگر علمی مہارت نہیں ہے، دلائل کے پر دسترس نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے، تو پھر آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ایک فرق کو تھوڑا سا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے تبلیغ، ایک ہوتا ہے دعوت۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو جتنا معلوم ہے، قرآن کی کوئی ایک آیت ہے یا کوئی ایک حدیث ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور دعوت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذہن و دماغ کو، اس کی فکر کو، اس کے ذہن و دماغ کے اندر پرپنے والے خدشات، اعتراضات، اشکالات کا جواب دینا، اور جواب دے کر اسے اسلام کی طرف موڑنا۔ یقینی بات ہے کہ یہ ہر کسی کے بس کا نہیں۔ اگر آپ کو ایک حدیث یاد ہے، 10 حدیثیں آتا ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث مجھ کو یاد ہے، بیان کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، لیکن دعوت کے لیے پختہ مہارت اور علمی بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے یہ 3 اہم چیزیں دعوت کے میدان کے اندر بیان کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جتنے متبعین ہیں وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن نے کیوں کہا یہ دعوت کے بعد کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں؟ اگر یہ دعوت کے انداز اختیار نہیں کیے گئے، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان توحید کے بجائے شرک کی طرف لے کر جائے گا، شرک سے بچا نہیں پائے گا۔ لہذا آپ دنیا میں جتنی جماعتوں کو دیکھیے، شاید کوئی جماعت آپ کو نظر آئے جو شرک سے بچی ہوئی ہو، جنہوں نے ان تینوں چیزوں کا پالن نہیں کیا۔ ہر جگہ آپ کو شرک نظر آئے گا۔
اخوانیت کی بات کیجئے، بریلویت کی بات کیجئے، دیوبندیت کی بات کیجئے، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول، اللہ کی طرف دعوت دینا، بصیرت کو اختیار کرنا، ان چیزوں کا پالن نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شرک کسی نہ کسی دروازے سے ان لوگوں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس کی تشریح، اس کی تفسیر امام ابن جریر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بہت پیاری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعوت جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اور وہ طریقہ جس پر میں ہوں، وہ یہی ہے کہ صرف اکیلے اللہ کی طرف دعوت دینا اور سارے معبودوں اور بتوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، کامل طور پر اسی کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا، دعوت کے تناظر میں قرآن مجید نے ایک اور اہم حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں پر دعوت دینے کے معاملات کو ڈائریکٹ بیان کیا جا رہا ہے، کون دعوت دے گا وہ نہیں، اس لیے کہ دعوت کیسے دی جائے گی وہ بیان کر دیا گیا۔ یہاں پر دعوت دیتے وقت تو کن چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا ہے، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ دعوت دو، کہاں؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اللہ کا بتایا ہوا راستہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کس طریقے سے دعوت دی جائے گی؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ سب سے پہلے نصیحت کی جائے گی، حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے گی، اس کے بعد نصیحت کی جائے گی اور حسین طریقے سے، بہترین طریقے سے ڈیبیٹ کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی۔ یہ تین طریقہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو بیان کیا اس آیت میں، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر میں بہت پیاری چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدعو یعنی جس کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ تین اقسام میں بڑھتے ہیں، یعنی تین طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مدعو حق کا طالب اور معرفت کی وجہ سے دوسری چیزوں پر اسے ترجیح دینے والا ہو تو اس کو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھی اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی کرنے کے بعد اللہ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، وہ خود سمجھنا چاہتے ہیں، ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور معرفت یعنی علم اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ترجیح کے قابل ہے یا نہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ان لوگوں کو اتنا پختہ علم ہو جاتا ہے کہ حدیثوں کے بارے میں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو مانا جائے گا، یہ ضعیف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ترجیح ان چیزوں کو دی جائے گی جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو قرآن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اس کو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے گی، اچھے انداز سے، حکیمانہ طور پر۔ یہ نصیحت اور گفتگو کا محتاج نہیں، اس کو نصیحت بھی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوگا، مناظرے بازی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ دوسرا بیان کر رہے ہیں، اگر حق کے خلاف ہٹ درمی کرنے والا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہٹ درمی کرنے والے، ضد کرنے والے ہوتے ہیں، کراس کوسچن کرتے ہیں، جو بات ہم کہنے جاتے ہیں اس کے پر اشکالات یا اعتراضات پیش کرتے ہیں، ہوتے ہیں اس طرح کے۔ جیسا کہ کچھ لوگ مثال کے طور پر لے دی جائے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے باتیں لے لی جائے، اگر اس کے سامنے آپ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا وہی سچا ہے، مسلمان پر حق ہے، وہ سوال کر لے گا کہ اگر مسلمان پر حق ہے، دین سچا ہے، تو مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں آج مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے خلاف کوئی سوال پیدا کر رہا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی کرنے والا لیکن جان لینے کے بعد حق کو ترجیح دے، یعنی جو اشکال اس کے ذہن و دماغ کے اندر آیا تھا اس کا جواب دے دیا جائے، مان لے، تو وہی کریں اور اس کی اتباع کرنے لگے، تو یہ رغبت دلانے والی اور ڈرانے والی نصیحت کا ضرورت مند ہے۔ یعنی اب اس کو نصیحت کی جائے گی اور اسے ان ساری چیزوں کے بارے میں وضاحت دی جائے گی۔ یہ تیسری بات بیان کر رہے، اگر حق کا دشمن اور مخالفت کرنے والا ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ماننا نہیں ہے، وہ صرف ہمارے پاس مخالفت کے لیے، ہمیں پست کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے بہترین گفتگو کی جائے
اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ممکن ہو تو کوشش کی جائے کہ اس سے جدال سے موڑ دیا جائے، یعنی اس کے ساتھ کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں، اور تینوں لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے تین طرح کے احکامات بیان کیے حکمت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص اچھی اسٹڈی حق کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے دلائل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹڈی کر کے آیا، بس ایسا رہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کر ذرا سی گفتگو کرنے کے بعد ساری چیزوں کو مان لیتا ہے، تو اس کو صرف حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ اور دوسرا وہ جو ہٹ درمی کرتا ہے لیکن سمجھانے کے بعد مان جاتا ہے، تو اس کو نصیحت کی جائے گی۔ لیکن تیسرا وہ جو ہٹ درمی کرتا ہے، مانتا بھی نہیں ہے، تو ایسے شخصوں کے ساتھ ایسے طریقے سے گفتگو کی جائے گی جس میں احسن طریقے سے بات کو گھما کر اس سے ہٹ جانے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ دعوت توحید کی طرف، عقیدہ توحید کی دعوت دینا، یہ ذمہ داری مسلمانوں کی بنتی ہے۔ یہ چیز جو اس ذیلی عنوان کے تحت تھی، صاحب کتاب نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان سارے مسائل کو سمجھنے جو عقیدہ توحید کے پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو اشکالات ہیں اور لوگوں کی طرف سے کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔